عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا بیان۔ یہ یہاں سے عصر کی نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے اور اتنا زیادہ مؤخر نہ کرنا چاہیے کہ سورج چھپنے لگ جائے اور سورج پیلا ہو جائے، اتنا زیادہ مؤخر کر کے نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس باب کے اندر کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے 2 روایتیں بیان کی ہیں، اور دونوں روایتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کو بالکل اول وقت میں یہ کہا جائے کہ مثل اول پر پڑھنا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ کی وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ان کے حجرے میں تھا اور سایہ ان کے حجرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اور سایہ ان کے حجرے کا سایہ باہر نہیں نکلا تھا۔ یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی آپ نے عصر کی نماز پڑھی کہ ابھی سایہ جو ہے اس کا گھر کے اندر ہی تھا، گھر کے صحن میں ہی تھا، گھر کے صحن سے باہر نہیں آیا تھا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر کیسا تھا، اب اس بات کو سمجھنا اور اس سے استدلال کرنا تقریباً یہ ناممکن ہے کہ حجرہ کتنا چوڑا تھا اور وہ کہاں تک دھوپ کہاں تک پہنچی تھی اور کتنی دور تک پہنچی تھی، تو اس سے استدلال کرنا بالکل یعنی یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ نے اول وقت میں بالکل یعنی مثل اول پر نماز پڑھی ہے، تو اس سے استدلال جو ہے درست نہیں ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت انس کی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ حضرت انس کے پاس گئے، نہیں وہ علی بن عبد الرحمن ہے، تابعی ہیں، وہ حضرت انس کے پاس گئے تو حضرت انس نے ان کو یعنی وہ ادھر ظہر کی نماز پڑھ کے گئے، ادھر جب وہ پہنچے ہی حضرت انس کے پاس تو انہوں نے ان کو عصر کی نماز پڑھائی۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی اور ادھر انہوں نے فوراً عصر کی نماز پڑھائی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور وہ جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے جو انہوں نے حدیث بیان فرمائی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یعنی جو لوگ عصر کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں اور سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ کیونکہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز کو مؤخر کرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے لگتا ہے تو تب جلدی ٹھونگے مار کر کے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہو اور سورج پیلا ہو چکا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی مکمل طور پہ استدلال کرنا کہ اول وقت میں نماز پڑھی تھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ تابعی ہیں وہ نماز پڑھ کے جو گئے ہیں انہوں نے ظہر کی نماز ہی مؤخر پڑھی گئی ہو، ظہر کو قدر تاخیر سے پڑھا گیا ہو اور عصر کو انہوں نے اول وقت میں پڑھا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، جو روایت بیان کی جا رہی ہے، اس سے یہ استدلال نہیں ہوتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جو پہلے روایت آئی ہے یعنی حدیث جبریل، تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ اول وقت میں مثل اول پر آپ نے نماز پڑھی ہے اور مثل اول پر ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اس کے اندر تو یہ بات تھی۔ البتہ یہ پہلی روایت ہے، یعنی یہ پہلے زمانے کی روایت ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہر کو اتنا مؤخر کر کے پڑھنا کہ تیلوں کے سائے نظر آ رہے ہیں، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شروع زمانے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثل اول پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، آپ نے بعد میں مثلین تک ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ نے اس وقت ایک ہی مرتبہ ایسا کیا ہے، تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر کے ظہر کی نماز کو قضا کر دیا، حالانکہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہا جائے گا کہ اول تو آپ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں آپ نے اس وقت کو منسوخ کر کے آگے وقت اس کا بڑھا دیا تھا، جیسا کہ آگے مغرب کی نماز کے بارے میں آ رہا ہے کہ حدیث جبریل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دنوں میں، پہلے دن میں بھی اور دوسرے دن میں بھی اب ایک ہی وقت میں نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس وقت نماز پڑھائیے جبکہ شفق غروب ہونے والا تھا، یعنی تھوڑا ہی پہلے غروب ہونے والا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفق کے غروب ہونے تک وقت رہتا ہے۔ تو جس طرح سے اس حدیث کی وجہ سے حدیث جبریل کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مغرب کا وقت آگے تک رہتا ہے، اسی طرح سے اس حدیث کی وجہ سے جس میں ٹیلوں کے سائے نظر آئے تھے اس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس حدیث کی وجہ سے ظہر کا جو وقت تھا جس میں مثل اول پر وقت ختم ہونے کی بات کہی گئی تھی حدیث جبریل کو، اس حصے کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جبکہ سورج حضرت عائشہ کے حجرے میں تھا، یعنی دھوپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی اور ان کے حجرے کا سایہ بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ اس باب میں اور بھی صحابہ سے روایت ہے، اور رافع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے عصر کی مؤخر کرنے کے سلسلے میں، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی چیز ہے جس کو بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، ان میں عبداللہ بن مسعود، عائشہ، انس اور بہت سے تابعین ہیں کہ وہ عصر کی نماز کو جلد پڑھنے کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس کو مؤخر کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ اسی کے قائل ہیں عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کو جلد پڑھنا چاہیے جبکہ وقت اس کا ہو جائے، اور ہمارے یہاں وقت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ مثلین پر ہوتی ہے، اس لیے ہم مثلین کے پر ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھنے کو قائل ہے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں عمل بھی ہے۔ اور عصر کو اتنا مؤخر کرنا کہ سورج پیلا ہو جائے، اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اول وقت جو شروع ہوتا ہے مثل اول پر شروع ہوتا ہے، تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پھر اس وقت میں کیسے پڑھی جبکہ ٹیلوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے یہ جو حدیث پیچھے گزری ہے ٹیلوں کے سائے والی، یہ اصل جو حدیث ہماری اس باب میں، یعنی عصر کی نماز کے وقت کے سلسلے میں۔ اور دوسری روایت ہے علی بن عبد الرحمن سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت انس بن مالک کے پاس گئے ان کے گھر میں بصرہ میں، جس وقت کہ وہ ظہر سے فارغ ہوئے، اور ان کا گھر مسجد کے برابر میں ہی تھا۔ تو حضرت انس نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، عصر کی نماز پڑھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو سورج کا انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب کہ وہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو منافق کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتا ہے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت جلدی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ منافق کا کام ہے کہ جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو مؤخر کرتا رہے، اتنا مؤخر کر دے کہ سورج غروب ہونے لگے۔ اس حدیث کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمائی ہے کہ آپ نے 3 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور جس وقت سورج نکلتا ہے، جس وقت کہ سورج استوا ہو جاتا ہے یعنی ٹھہر جاتا ہے، اور تیسرا جب سورج غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ جب یہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس وقت شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی بھی پوجا کریں، یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو بہرحال عصر کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ سورج ڈھلنے لگے اور سورج غروب ہونے لگے۔ دوسری روایت ہے عصر کی نماز کو مؤخر کرنے کے سلسلے میں کہ ابن ابی ملیکہ کو ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ظہر کی نماز کو زیادہ جلدی پڑھنے والے تھے، اور تم آپ سے عصر کی نماز کو زیادہ جلدی پڑھنے والے ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے، اور تم ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھتے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے اور تم جلدی پڑھنے والے ہو۔ تو اس سے بھی ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس باب میں جو ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن جریح سے و ابو ملیکہ سے ام سلمہ سے بھی اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھیں۔